ہلاکو خان کی موت کا انتہائی دلچسپ واقعہ۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی جن کو ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا، اور جلاد لوگوں کے سر کاٹنے شروع ہو گئے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی گردن گئی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں لیمبو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلواروں کے وار شروع کیے۔ گردن آن کی آن میں گرنے لگے۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 100 میں سے 70 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو، اور بولا، بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد کہا کہ میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے نیمبو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے کبھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا کہ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے نیمبو گر گیا۔ ہلاکو خان ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے گرے ہوئے نیمبو کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ نیمبو کو پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک گیا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بدک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بابے سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ ظلم اور بربریت کرنے سے دور رہنا چاہیے، ورنہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔